نہیں دیکھیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ صدن کی کارروائی پیسفلی ہو، پر آپ دیکھیے کس طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے مانسون سے، اگر طبیعت خراب تھی وائس پریزیڈنٹ کی جو چیئرمین ہیں راجیہ سبھا کے، ان سے استعفیٰ لے لیا فرسٹ ڈے پہ، اور جو ڈسرپشن ہوا ہے، کوئی بی اے سی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے لسٹ آف بزنس کیا ہوگا، ایجنڈا کیا ہوگا. تو اس طریقے سے اچانک سے یہ ہونا کہیں نہ کہیں صدن کی کارروائی پہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی چرچا کا وشے ہے، چاہے وہ ایس آئی آر کو لے کر ہو، بہار میں چل رہا ایس آئی آر ہو، الیکشن کمیشن کا، یا پہلگام کو لے کر ہو، ان سب کی چرچا پہلے ہی ہفتے میں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ایک جولنت مدعے ہیں جو ہماری دیش کی جنتا سے جڑے ہوئے مدعے ہیں. پر انفارچونیٹ ہے کہ سرکار اپنی منمانی کرنے میں لگی ہوئی ہے، جس وجہ سے آپ تھوڑا بہت ڈسرپشن بھی دیکھ رہے ہیں. کئی چیزیں بدل رہے ہیں، اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟ کافی فٹ تھے، ایک دم سے منہ نہیں لیا. نہیں، میں کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہوں گی. جو چیزیں آ رہی ہیں سب سورسز بیسڈ ہیں. میں مانتی ہوں کہ لیڈر آف دا ہاؤس جے پی نڈا جی کی ذمہ داری بنتی ہے، پارلیمنٹری افیئرز منسٹر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیش کے سامنے ساجھا کریں کیا کیا کارن تھے. اور رہی بات سواستھ کو لے کر، تو اگر سواستھ ان کی ایک چنتا کا وشے تھا تو وہ مانسون سیشن سے پہلے ریزائن کر سکتے تھے. جیسے کوئی ڈسرپشن نہ ہو اور پورا جو ارینجمنٹ ہوتا ہے اسموتھ فنکشننگ آف راجیہ سبھا، وہ چل سکتا تھا. تو یہ سڈنلی بریک لگانا، ایمرجنسی بریک لگانا کہاں تک صحیح ہے، یہ اسپشٹیکرن سرکار سے آنا چاہیے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کا سواستھ جہاں تک ہمیں دکھ رہا تھا پہلے دن کی کارروائی میں، بالکل وہ ٹھیک لگ رہے تھے. اور جب مارچ میں وہ ایمز میں بھرتی بھی ہوئے تھے، 3 یا 4 دن کے ایمز میں رہنے کے بعد وہ باقاعدہ پارلیمنٹری پروسیجرز اٹینڈ کر رہے تھے. تو سواستھ ایک بہانہ بنا کر ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے، اس کی اسپشٹیکرن جیسے میں کہہ رہی ہوں پارلیمنٹری افیئرز منسٹر سے آنا چاہیے. 18 لاکھ کی ڈیفٹی ہے، جو کہ 26 لاکھ موو کر رہے ہیں. دیکھیے، میں کہوں گی کہ یہاں پر سب لوگ یہ بتانے کا نیریٹو بنانے کی کوشش کریں گے کہ یہ دیکھیے گھسپیٹیا تھے، یہ دیکھیے ایلیگل ووٹرز تھے، یہ دیکھیے ووٹر انفلیشن کے ووٹرز کو انفلیٹ کرنے کا، اپنی طرف کرنے کا ایک پورا کانسپریسی تھی. پر دکھ اس بات کا ہے کہ جو ویلڈ ووٹرز ہیں ان کے اوپر آپ نے ایک بڑی ذمہ داری ڈال دی وہ ڈاکیومنٹس ڈالنے کے لیے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس نہیں پائے جاتے ہیں. خود سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر یہ سارے ڈاکیومنٹس ان سے مانگے جائیں گے ججز سے، شاید ان میں سے کافی ڈاکیومنٹس ان کے پاس نہ ہوں، اس لیے انہوں نے آدھار کارڈ، راشن کارڈ، ان سب کا بھی آپشن دیا. پر کل الیکشن کمیشن نے اس کو بھی جا کر سپریم کورٹ میں کہہ دیا کہ یہ سٹیزن شپ پروف نہیں ہو سکتے ہیں. اگر راشن کارڈ آپ کا سٹیزن شپ پروف نہیں ہے، آدھار کارڈ نہ آپ کا سٹیزن شپ پروف، نہ ایڈریس پروف، نہ یہ جو انڈیویجول پروف ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے. تو آدھار ہے کس بات کے لیے؟ تو یہ جو سپریم کورٹ میں حوالہ دیا گیا ہے دکھا رہا ہے کہ یہ جس منشا سے کیا جا رہا ہے وہ دربھاگیہپورن ہے. اور اتنے سارے ووٹرز کو ڈی لسٹ کرنا، یہ ایک षड्यंत्र کے تحت ووٹرز کو ڈس انفرینچائز کرنے کا انہوں نے षड्यंत्र رچا ہوا ہے.